سورہ توبہ آیت نمبر 90. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمہ: اور آئے بہانہ بنانے والے بدو تاکہ اجازت مل جائے انہیں، اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک. سورہ توبہ آیت نمبر 90 کی تفسیر. پہلے مدینے میں بسنے والے مخلصین اور منافقین کا ذکر کیا گیا. اب ارد گرد کے دیہاتیوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں کچھ تو سچے ایماندار ہیں، ان کا ذکر تو اس رکوع کے آخر میں آئے گا، اور ان کے علاوہ منافق ہیں. ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اور دوسری قسم ان منافقوں کی ہے کہ جنہوں نے جہاد کا حکم سنا تو اکڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ چلو محض ظاہرداری کے لیے ہی کوئی عذر لنگ پیش کر دیں. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کے کفر و عناد کی یہی حالت آخر تک رہی تو انہیں دردناک ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اس صورت میں معذرون باب تفعیل سے ہوگا، اور معذور وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی حقیقی عذر نہ ہو اور پھر بھی وہ عذر پیش کرے. لیکن اخفش اور فرا وغیرہ ہما علماء لغت و نحو نے کہا ہے کہ معذرون اصل میں معتذرون تھا، تا افتعال کو زال سے بدلا اور زال کو زال میں مدغم کر دیا اور معذرون ہو گیا. اب اس کا معنی ہوگا صحیح عذر والے، اور ان سے مراد عامر بن طفیل کا قبیلہ ہے جس نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جائیں گے تو بنی طے کے بدو ہماری بیویوں، بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر کے لوٹ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح معذرت کو قبول فرمایا. سورہ توبہ آیت نمبر 91. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ترجمہ: نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو نہیں پاتے وہ مال جسے خرچ کریں اگر یہ پیچھے رہ جائیں کوئی حرج، جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. نہیں ہے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی وجہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 91 کے پہلے حصے کی تفسیر. یعنی جو لوگ حقیقتاً معذور ہیں وہ اگر جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 91 کے بقیہ حصے کی تفسیر. وہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. نصیحت کا معنی ہے اخلاص، اسی وجہ سے خالص اور سچی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور جب بات خلوص نیت سے کہی جائے تو کہتے ہیں نصح لہ القول. حضرت تمیم الداری سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ دین نصیحت کو کہتے ہیں. ہم نے عرض کی کس لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امراء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. اور یہاں بھی نصیحت کا معنی اخلاص ہے. علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ اس کی توحید اور اس کی صفات کمالیہ پر خالص اعتقاد ہو اور اس کو نقص اور عیب سے پاک جانے. اور رسول کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ اس کی رسالت کو سچے دل سے مانے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی عزت و تکریم کرے اور اس سے اور اس کے اہل بیت سے محبت کرے. اور مسلمانوں کے امراء کے لیے نصیحت سے یہ غرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کو صحیح مشورہ دے، اور اگر ان سے غفلت سرزد ہو تو انہیں متنبہ کر دے. اور عوام کو نصیحت کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، سب کے لیے دعائے خیر مانگا کرے اور سب کی خیر خواہی میں کوشاں رہے. سورہ توبہ آیت نمبر 92. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ترجمہ: اور نہ ان پر کوئی الزام ہے جو جب حاضر ہوئے آپ کے پاس تاکہ آپ سوار کریں انہیں تو فرمایا آپ نے میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں. وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، اس غم میں کہ افسوس نہیں ان کے پاس جو وہ خرچ کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 92 کی تفسیر. جب غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہو گئی تو وہ غریب و نادار مسلمان جن کے دلوں میں راہ حق میں جان دینے کے ہزاروں ارمان مچل رہے تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نادار ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ سواری کا انتظام کر سکیں. از راہ کرم سواری کا انتظام فرما دیجئے تاکہ ہم یہ سعادت حاصل کر سکیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ بتایا کہ بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہاری سواری کا بندوبست کیا جا سکے، تو انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے، اور انہیں اپنی ناداری کا جتنا غم آج ہوا شاید ہی کبھی اتنا ہوا ہو، بجائے اس کے کہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ آج افلاس کام آیا، اس گرم موسم میں دور دراز کی مسافت سے جان چھوٹی، الٹا وہ مغموم، دلگیر اور اشک بار ہیں۔ اس حقیقت کو کچھ وہی خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں جن کو عشق و محبت کی مینا سے ایک دو جام ملے ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 93۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ترجمہ: الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، پس وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر 10واں پارہ مکمل ہوا۔